بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ بیٹی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ میری طرح کی بہت سی گاؤں کی لڑکیوں کی زندگی کی کہانی ہوگی۔ شہر کے لوگ گاؤں کی زندگی کو بہت پرسکون تصور کرتے ہیں، لیکن اس سکون میں بھی ایک تلاطم چھپا ہوتا ہے۔ یہ کسے معلوم کہ جو زندگی اتنی اچھی اور پرامن نظر آتی ہے، در پردہ وہ کس قدر کٹھن ہے۔ میرے ابا نے گاؤں کے پرائمری اسکول سے مجھ کو 5ویں پاس کرا دی، لیکن بھائی کو آگے پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا تھا۔ انور بھائی جب بھی چھٹیوں میں شہر سے آتے، اخبار رسالے لے آتے اور میں انہیں پڑھتے وقت گزارتی۔ یوں مجھ پر پڑھے لکھو جیسا شعور پیدا ہو گیا۔ میری منگنی اپنے چچا زاد شہاب سے اس وقت ہوئی تھی جب میں پاؤں چلتی تھی۔ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے شادی بیاہ ایک دلچسپ موضوع ہوتا ہے۔ جو ہی لڑکی ذرا باشعور ہوتی ہے، اس کے کانوں میں کچھ اس قسم کے فقرے گونجنے لگتے ہیں، یہ اپنے تایا کی بہو بنے گی، یا یہ کہ یہ تو اپنے خالہ زاد کی منگیتر ہے۔ یوں لڑکیوں کے دلوں میں بچپن سے ہی محبت کے بت بنا کر بٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ کچے ذہنوں کی لڑکیاں ان کو بے اختیار ہو کر پوچھتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ بیاہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ بت وقت کے ہاتھوں شکستہ ہو کر ریز ریزہ ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی قسمت نے کچھ عجیب ہی کھیل کھیلا ہوا یوں کہ شہاب کی بہن شاہینہ جو میرے بھائی کی منگیتر تھی، وہ میری سہیلی بھی تھی۔ ہمارا ہر وقت کا ساتھ تھا، کیونکہ گھر آنگن ایک تھا جبکہ کمرے علیحدہ تھے۔ ابا اور چچا نے اپنے آبائی گھر کو ابھی تک تقسیم نہیں کیا تھا۔ ہمارا رہن سہن دکھ درد مشترکہ تھے۔ میرے بچپن کا منگیتر شہاب جس طرح میرے دل کا حکمران تھا، ویسے ہی میری چچا زاد شاہینہ کا منگیتر انور اس کے خیالوں کا بادشاہ تھا۔ انور اگرچہ میرا بھائی تھا، مگر میں سچ کہوں گی کہ مجھ کو اپنے بھائی سے زیادہ اپنی سہیلی شاہینہ سے محبت تھی، جو دل کی گہرائیوں سے انور کو چاہتی تھی، جبکہ وہ انتہائی لاپرواہ اور بے نیاز لڑکا تھا۔ وٹے سٹے کے بندھن تھے، تاہم کبھی ہم اس بندھن سے خوش تھے۔ مجھ کو بیاہ کر کہیں اور نہیں جانا تھا اور نہ ہی شاہینہ کی ڈولی گھر سے باہر جانی تھی۔ ہم غیروں میں جانے سے ڈرتے تھے، خدا جانے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ ہم تو آپس میں محبت کے رشتوں میں گندے ہوئے تھے اور تا قیامت گندے رہنا چاہتے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی شہاب سے اور شاہینہ کی انور سے ہو گئی۔ وہ دلہن بنی اپنے باپ کے گھر سے ہماری طرف کے گھر میں انور کے کمرے میں لا کر بٹھا دی گئی، اور میں اپنے چچا کے بنائے ہوئے گھر میں چلی گئی۔ صرف ہمارے کمرے تبدیل ہوئے تھے، گھر اور آنگن تو ایک ہی تھا۔ پھر بھی بابل کے گھر سے سسرال آتے آتے سب کچھ بدلا نظر آنے لگا۔ میں اور شہاب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور پل بھر کو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ادھر شاہینہ بھی اپنے دلہا کی دیوانی تھی، مگر انور بھائی کا مزاج مختلف تھا۔ وہ شاہینہ بھابھی میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس کو اپنی شریک حیات سے لگاؤ نہیں تھا، محض والدین کے دباؤ میں آ کر وہ اس رشتے پر راضی ہوا تھا، ورنہ اس کے خیالات گاؤں کی فضا میں محدود رہنا نہیں چاہتے تھے۔ شادی کی بھی وہ کسی شہری لڑکی سے کرنا چاہتا تھا۔ دیہات کی فضائیں انور کی سوچوں کا احاطہ نہیں کر پاتی تھیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ شہر میں پڑھے تھے اور وہاں کی زندگی نے ان کو متاثر کیا تھا۔ ان کے خیال میں ایک شہری اور پڑھی لکھی لڑکی ہی کسی تعلیم یافتہ لڑکے کے معیار پر پوری اتر سکتی ہے، جبکہ دیہاتی لڑکیاں جو ان پڑھ ہوتی ہیں وہ ان کی ذہنی سطح کی برابری نہیں کر سکتیں۔ اور شاہینہ تو گاؤں کی لڑکی تھی جس نے اسکول اور شہر کی شکل کبھی نہ دیکھی تھی۔ میرا بھائی اکثر کہا کرتا تھا، بھلا گاؤں بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ نہ سینما گھر اور نہ یہاں ٹیلی ویژن، بڑے اسپتال اور نہ اچھے ڈاکٹر، سوائے ہرے کھیتوں اور درختوں کے کیا چیز ہے جو انسان کو بھلی لگے؟ شہر کی رونقوں کی تو کیا ہی بات ہے، ہر وقت میلے کا سما رہتا ہے۔ وہاں کے ریسٹورانٹ کا یہاں کے گلی کوچوں سے کیا مقابلہ، جہاں پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کر کے مزہ آتا ہے۔ ہم ان کی اس قسم کی باتیں سن کر یہی سوچتے تھے کہ انور بھائی ایک نہ ایک دن ضرور گاؤں چھوڑ کر شہر چلے جائیں گے، لیکن فی الحال ان کا شہر جانا ممکن نہ تھا۔ یہاں مشترکہ فیملی سسٹم کے جو فوائد تھے وہ ہم کو حاصل تھے۔ ابا اور چچا کی مشترکہ زمین سے مشترکہ پیداوار جو سارے خاندان کے لیے خوشحالی کا باعث تھی۔ ہماری اسی وجہ سے علاقے میں زیادہ اہمیت تھی کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا زور بازو تھے۔ آپس کی محبتیں، دکھ سکھ میں ایک دوسرے پر جان دینا وہ نعمتیں تھیں جو ہم کو شہر میں نہیں مل سکتی تھیں۔ انور بھائی نے کافی کوشش کی کہ ان کو شہر میں ملازمت مل جائے، لیکن کوئی اچھی جاب نہ ملی۔ انہوں نے گاؤں آ کر شادی تو کر لی،
لیکن اب یہاں خود کو مجبور خیال کرنے لگے۔ ان کا دل بھی کھیتی باڑی میں نہیں لگتا تھا۔ گھر میں بیوی نہ بھائی تو مرد گھر سے باہر وقت گزارتے ہیں۔ یہی ہوا، شاہینہ سے بھائی کا دل نہ لگا۔ وہ اب زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگے۔ ان کو تاش کھیلنے کا شوق تھا۔ وہ تاش کی بازی لگانے ساتھ والے گاؤں کے نمبردار عالم خان کے اتاق میں چلے جاتے، جہاں ان کے بیٹے کے ساتھ 2-4 بازیاں لگا کر اپنے دل و دماغ کی گٹھن کا علاج کراتے تھے۔ ملک عالم خان کا خاندان میں ہم سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ان کی زمین زیادہ تھی اور وہ زیادہ دولت مند لوگ تھے، تاہم تعلیمی لحاظ سے پیچھے تھے۔ عالم خان کے بچوں نے میٹرک سے آگے نہ پڑھا تھا۔ لڑکوں کے ساتھ ان کی لڑکیاں بھی میٹرک پاس تھیں۔ زیادہ بڑی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے ان کو فکر روزگار نہ تھی۔ ملازمتوں کے حصول کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یہ لوگ البتہ سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ملک عالم کے بھائی چونکہ پڑھے لکھے تھے، تبھی ان کو سیاست میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ سیاسی اثر و رسوخ کے سبب ان کی دھاک بھی تھی۔ کہنا چاہیے کہ علاقے کے معززین میں ایک نمایاں گھرانہ تھا۔ انور بھائی کو نہ جانے کیوں احساس کمتری نے گھیر رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں کی وابستگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، بات بات پر ان کی برتری جتلاتے تھے۔ ابا جان بھائی کو کہتے بھی تھے کہ برتری تعلیم سے ہوتی ہے، زیادہ زمین سے نہیں ہوتی۔ اعلیٰ تعلیم سے ہی انسان کو شعور زندگی حاصل ہوتا ہے، جبکہ تعلیم کے بغیر دولت مند ایسا ہوتا ہے جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ مگر یہ بات بھائی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مجھے انور بھائی سے اور کوئی گلہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کو کچھ نہیں جانتے تھے، نہ اسے اہمیت دیتے اور نہ اس کی قدر و قیمت جانتے تھے، جیسے شاہینہ ان کی زندگی میں کوئی فالتو شے ہو۔ حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا بے وقت نہیں ہوتا۔ میرے ابا میٹرک پاس تھے، وہ ٹیچر بھی رہے تھے اور نیک آدمی تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ابا بھی انور کو سمجھاتے کہ بیٹا اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو۔ ابا تو شاہینہ کے تایا تھے، اس کو بہو نہیں بیٹی جانتے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تبھی ایک واقعہ اس وقت ظہور پذیر ہوا جب میں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور فرزانہ بھابھی کے یہاں بھی 3 بچوں کا جنم ہو چکا تھا۔ ملک عالم خان اور ان کے گھر والے اپنے بیٹے کی رشتے کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں چھوٹا بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان لوگوں کو گئے دوسرا دن تھا کہ گھر سے فردوس غائب ہو گئی۔ یہ عالم خان کی بڑی بیٹی تھی۔ جو بیٹا گھر میں تھا، اس نے جا کر اپنے والدین کو اطلاع دی۔ یہ لوگ بھاگے بھاگے گھر لوٹ آئے۔ فردوس کو رشتہ داروں کے گھر جہاں جہاں ممکن تھا ڈھونڈا گیا، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ فردوس کی چھوٹی بہن نے بتایا کہ وہ چھوٹے بھائی کو دودھ کا برتن دینے باڑے کی طرف گئی تھی۔ پہلے تو ہم نے سمجھا کہ گھر میں یہیں کہیں ہیں۔ ملک صاحب یہ ساری رودات سن کر پریشان تھے۔ مخالفوں پر شک تھا، ان کے خلاف رپورٹ لکھوا دی۔ فردوس کی تلاش زور و شور سے جاری تھی۔ اس کا سراغ نہ ملا۔ انور بھائی بدستور گھر میں موجود تھے، لہٰذا ان پر کسی کا شک نہ گیا۔ یوں بھی ملک صاحب انور پر اعتماد کرتے تھے۔ ان کو شبہ بھی نہ ہوا کہ یہ لڑکا ان کی بیٹی کو لے جا سکتا ہے۔ وہ تو کھال ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ ہم بھی عزت والے تھے، وہ ہماری عورتیں بھی اٹھوا سکتے تھے۔ میرے بھائی نے حرکت ہی ایسی کی تھی، گھر والوں کی عزت کا بھی خیال نہ کیا اور ملک صاحب کے اعتماد کو دھوکہ دیا، جو ان کو بیٹے جیسا سمجھتے تھے اور گھر میں آنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ 10 روز سبھی لوگ اس واقعے سے پریشان رہے۔ اچانک ایک دن انور بھائی گھر سے غائب ہو گئے۔ ابا کو شک گزرا۔ انہوں نے بیٹے کے ایک گہرے دوست کو اعتماد میں لے کر اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ چچا جان، آپ کا بیٹا ملک عالم کی بیٹی کو لے گیا ہے، شہر میں ایک دوست کے گھر رکھا ہوا ہے۔ مجھ کو قسم دی تھی کہ آپ کو نہ بتاؤں، لیکن وہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ آپ کو خبر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ آپ کا گھرانہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ انور کے دوست نے صحیح کہا تھا، یہ معمولی اطلاع نہ تھی۔ ابا کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مزید بتایا کہ دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے اور جس دوست کے گھر چھپے ہیں وہ خاندان کا بیٹا ہے۔ ابا ملک عالم خان کے مقابل ایک کمزور شخص تھے، وہ کسی صورت ان سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔ یہ معاملہ تو پھر ملک عالم خان کی بیٹی کا تھا، ان کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا۔ 2 دن تو ابا اور چچا سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ دونوں بھائی گمسم تھے کہ اب کیا ہوگا اور کیا کریں، لیکن چپ رہنے میں بھی بھلائی نہ تھی۔ یہ بات ایک نہ ایک دن تو ملک عالم کے علم میں آنی تھی۔
بہت سوچنے کے بعد بھی جب ابا کو کوئی راہ سجائی نہ دی تو انہوں نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، یوں کہ خود ہی عالم خان سے بات چیت کو مناسب خیال کیا۔ ابا نے گاؤں کے معزز لوگوں کو ساتھ لیا اور عالم خان کے در دولت پر حاضر ہو گئے۔ ان سے کہا کہ میں تمہارا مجرم بن کر خود ہی حاضر ہو گیا ہوں، اب جو چاہے سزا دو، میرا سر کاٹ دو یا مجھ کو سولی پر لٹکا دو، کیونکہ میرے بیٹے نے وہ خطا کی ہے جو گاؤں کے رواج کے مطابق ناقابل معافی ہے۔ اس نے ہم دونوں گھرانوں کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آپ کی عزت تو ہم سے زیادہ ہے، اس لیے نقصان بھی آپ کا زیادہ ہوا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے ابا نے اپنی پگڑی عالم خان کے قدموں میں رکھ دی اور زار و قطار رونے لگے۔ عالم خان تو اپنے دشمن کے خلاف نہ جانے کیا کیا سوچے بیٹھا تھا۔ میرے ابا کی حالت زار دیکھ کر اس کو ان بوڑھے نیک اور شریف شخص کی بے بسی پر رحم آ گیا۔ کہا کہ نہ تو کسی کا سر کاٹ کر میری عزت واپس آ سکتی ہے اور نہ کسی کو جیل ڈلوا کر میرا نقصان پورا ہو سکتا ہے۔ میری عزت گئی ہے جس کا کوئی مول نہیں۔ اگر عزت کا کوئی مول ہوتا ہے تو وہ عزت کے بدلے عزت ہے، لہٰذا یہ سودا اسی طرح برابر ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ آپ کی بات کو میں سمجھا نہیں۔ میری بیٹی شادی شدہ ہے اور بہو بھی۔ آپ چاہیں تو میں آپ کی بیٹی کے بدلے اپنی چھوٹی لڑکی کا رشتہ آپ کو دینے پر تیار ہوں، آپ کے بیٹے کے لیے یا جس سے چاہیں بیاہ دیں۔ دیکھو علی، بے شک جرم تم نے نہیں کیا، تمہارے بیٹے نے کیا ہے، لہٰذا خطاوار تو وہی ہے، لیکن ہمارے یہاں کا رواج یہی ہے کہ بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو ہی ملتی ہے۔ تمہارے بیٹے نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے، چاہیے تو یہی کہ ہم تمہاری عزت کا جنازہ نکال دیتے، لیکن ہمیں تم پر رحم آتا ہے۔ گاؤں کے سارے معزز لوگ تمہارے ساتھ آئے ہیں، ہم کو ان کا بھی خیال ہے، لہٰذا ہم نے اپنی بیٹی کو تمہاری بہو تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس کی سوتن ہم کو برداشت نہیں، لہٰذا انور کو اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوگی، ورنہ ہم اپنی بیٹی کی طلاق کرا دیں گے اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیں گے، اور اس کے بعد ہم خود انور سے اچھی طرح نمٹ لیں گے۔ اس لیے یہ حل نکالا ہے کہ خون خرابہ نہ ہو اور نہ ہم اپنی عزت کو کورٹ کچہریوں میں اچھالتے پھریں۔ تمہارا لڑکا ہماری لڑکی سے نکاح کر چکا ہے، ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے، لیکن تاوان تو ہم لیں گے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم نے تم کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہے، لیکن بیٹی کے رشتے کے بدلے میں تمہاری بیٹی کا رشتہ لازماً لیں گے۔ بس ہم تمہاری بڑی لڑکی کا ہی رشتہ لیں گے جو بیاہی ہوئی ہے، اس کو تم کو طلاق کرانی ہوگی۔ تمہاری چھوٹی لڑکی اتنی کم عمر ہے کہ ہم اس کے ساتھ نکاح کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ سزا تو سر اتارنے سے بھی زیادہ کڑی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ عالم خان میرے ابا کا سر ہی اتار لیتا یا پھر ان کو سولی پر لٹکا دیتا، لیکن افسوس کہ فیصلہ عالم خان کے حق میں دے دیا۔ ابا نے بہت ہاتھ جوڑے مگر عالم خان کسی صورت راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا ہم تمہاری بڑی بیٹی سے ہی بیاہ کریں گے، یہ بدلہ ہے ہماری بیٹی سے تمہارے بیٹے کے نکاح کرنے کا، اور ہم اپنی بیٹی کی سوکن بھی برداشت نہیں کریں گے تو انور کو اپنی پہلی بیوی کو بھی طلاق دینی ہوگی۔ اب سمجھ گئے ہو نا میری بات اچھی طرح؟ جہاں سروں کی بازی داؤں پر لگی ہو وہاں یہ شرط کچھ بھی نہیں تھی۔ ابا کو تو انور کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور بیٹے کی زندگی کے بدلے بیٹی اور بہو کی قربانی ان کو ارزاں معلوم ہو رہی تھی۔ معززین گاؤں نے بھی خون خرابے سے بچاؤ کی خاطر عالم خان کی بات کو مان لیا۔ میرے بھائی انور کی وجہ سے ہم دو لڑکیاں رواج کی قربان گاہ پر بھیٹ دے دی گئیں۔ شاہینہ کو طلاق ملی اور میرا گھر اجاڑ کر مجھے بھی عالم خان کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں عزت کے بدلے عزت کی رسم کو پورا کر دیا، بلکہ باندی بنا کر پیش کر دیا۔ شاہینہ کو طلاق کے بعد میرے خالہ زاد بھائی نے نکاح میں لے کر اپنے گھر میں بسا لیا، لیکن ان کے بچوں کو ان سے جدا کر دیا گیا۔ پوتے اور پوتی کو ابا نے اپنے ہی پاس رکھ لیا۔ اسی طرح شاہینہ کے بچے ماں کے لیے روتے بلکتے رہ گئے اور ان کی ماں دوسرے گاؤں بھیج دی گئی۔ میرے بچے بھی میری ماں نے رکھے، تمام عمر میں جن کو ملنے کو ترستی رہی۔ عمر بھر میں عالم خان کی بیوی ضرور رہی، لیکن ان کی بیٹی کے بدلے تاوان میں آئی ہوئی تھی، اس لیے ان کے سارے خاندان نے مجھ سے نوکرانی جیسا سلوک کیا۔ چونکہ میں ان کے باپ کی عزت تھی، سو عالم خان کی وفات کے بعد بھی مجھ کو ان کے لڑکوں نے واپس کبھی میکے جانے نہ دیا، مگر آج تک میں شہاب کو اور وہ مجھ کو نہیں بھولے۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ سنا ہے اب بھی راتوں کو اٹھ کر خدا سے فریاد کرتے ہیں، جس نے جانے کس کارن ان کو مجھ سے
اور مجھے ان سے جدا کیا۔ اگر رواج اتنے سخت نہ ہوتے اور بھائی کو شہری لڑکی سے شادی کرنے کی دیتے تو آج میں اور شاہینہ برباد نہ ہوتے۔ میرے بچے بھی ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے، لیکن ان رواجوں کی زنجیریں تو ٹوٹتی ہی نہیں۔ میں سوچتی ہوں آخر ان رواجوں کی قربان گاہ پر کب تک بیٹیاں بھینٹ چڑھتی رہیں گی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔